اللہ کریم نے جہاں پر بھی کوئی بھی مخلوق پیدا فرمائی اس مخلوق کے کچھ درجات مقرر فرمائے۔ مثال کے طور پر آپ انبیاء علیہم السلام کو دیکھیں، بے شمار انبیاء ہیں، سارے ہی مقام اور مرتبے کے حامل ہیں، لیکن ان تمام انبیاء رسول کی جماعت میں 4 اولو العزم رسول ہیں جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں متعدد مرتبہ ملتا ہے۔ پھر 1,24,000 کم و بیش میں سے 4 کا انتخاب فرمایا، ان 4 میں سے پھر ایک کو 4 پر فضیلت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، وہ رسول جن کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، امت عطا فرمائی، کلمہ عطا فرمایا، ان میں حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، اور آپ کے اور میرے کریم آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان 4 کو فضیلت باقی رسولوں پر، انبیاء پر عطا فرمانے کے بعد ان 4 میں سے ہمارے نبی کو سب پر فضیلت برتری عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کریم نے بے شمار ملائکہ اور فرشتوں کو تخلیق فرمایا۔ اب جتنے بھی ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ سارے مقدس ہیں، محترم ہیں، مبارک ہیں، لیکن اللہ کریم نے جو درجات رکھے ہیں ان تمام فرشتوں میں سے 4 کو ان کا سردار بنایا۔ ان میں جناب جبریل پاک ہیں، جناب اسرافیل پاک ہیں، جناب اسرائیل پاک ہیں، حضرت میکائیل پاک ہیں، یہ 4 اولو العزم فرشتے ہیں۔ پھر ان میں سے جناب جبریل پاک کو سب کا سردار بنا دیا۔ اسی طریقے سے اللہ جل مجدہ الکریم نے 4 کتابیں اپنے بندوں کو عطا فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ 4 کتابیں مقدس ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، الہامی کتابیں ہیں، اللہ کریم کی طرف سے آئیں، لیکن جب قرآن آیا تو یہ سب پر سرداری لے کر کے آیا۔ اسی طریقے سے ہر 9 میں سے کسی ایک کو باقی تمام انواع پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، ایک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سارے دن ہی اللہ نے بنائے، سارے مہینے اللہ نے بنائے، لیل و نہار کی گردش اللہ نے تخلیق فرمائی، لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ 4 مہینے ان 12 مہینوں میں سب سے زیادہ محترم ہیں۔ ایک رجب شریف کا مہینہ، ایک شوال کا مہینہ، ایک رجب شریف کا مہینہ، ایک شعبان کا مہینہ، ایک رمضان اور ایک محرم الحرام کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ محترم اور مبارک ہیں۔ پھر ان 4 میں سے رمضان کو اللہ نے باقی تمام مہینوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ دوستان محترم، اسی طریقے سے میں عرض کر چکا ہوں، سارے دن ہی اللہ نے ایک اندازے کے مطابق سال میں 365 دن ہوتے ہیں۔ ان سب کا خالق کون ہے؟ تمام کو آواز کے ساتھ بلند آواز سے بولیے، یہ سارے دن کس نے بنائے؟ اللہ کریم نے بنائے ہیں۔ سارے دن ہی آگاہ ہیں،
لیکن ان تمام دنوں میں سے 4 دن وہ ہیں جن کو پورے سال کے دنوں پر فضیلت ہے۔ ان میں سے ایک یوم الفطر چھوٹی عید کا دن، یوم الاضحیٰ بقرہ عید کا دن، تیسرے نمبر پر یوم عرفہ حج کا دن، اسی طریقے سے یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کا دن۔ یہ جتنے دن ہیں یہ سب اللہ کریم نے تخلیق فرمائے، لیکن ان تمام دنوں میں سے یوم عرفہ جو کہ حج کا دن ہے وہ تمام دنوں سے افضل ہے۔ دوستان محترم، اسی طریقے سے اللہ کریم نے بے شمار راتیں پیدا فرمائی، ان میں سے ایک رات 14 شعبان المعظم کی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں، ایک لیلۃ القدر کی رات ہے، 27 رمضان مبارک کی جو رات ہے یہ رات بھی برکت والی، عید الفطر کی رات ہے یہ رات بھی برکت والی، عید الاضحیٰ کی رات ہے یہ رات بھی برکت والی۔ لیکن اگر موازنہ کیا جائے تو ان تمام راتوں میں لیلۃ القدر افضل ہے۔ اب لیلۃ القدر کی افضلیت کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کے اندر جس چیز کا ذکر اور اشارہ ملتا ہے وہ یہ ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اپنی طرف سے بات کروں، ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض کا حق ہے، لیکن میں بات اللہ کے قرآن سے پیش کر رہا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، تو نے لیلۃ القدر کو فضیلت اور برتری کیوں عطا فرمائی؟ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھو۔ جب ہم نے قرآن پڑھا تو قرآن پکار کر یہ ثنا بلند کر رہا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اس لیے یہ لیلۃ القدر کی رات تمام راتوں سے افضل ہو گئی۔ دوستان محترم، ذرا سوچے تو صحیح، تھوڑا سا اس مقام پر رک کر غور و فکر کیجئے کہ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، اور جس رات میں قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے۔ توجہ ہے سب کی؟ جس رات میں قرآن نازل ہو وہ 1000 مہینوں سے افضل ہو جائے، بھلا اس رات کی شان بھی تو ذرا دیکھیں جس رات میں قرآن نہیں، قرآن والا نبی محمد مصطفیٰ نازل ہو جائے۔ الحمدللہ دوستان گرامی قدر، ہمارا ایمان اور عقیدہ جس رات اللہ کا قرآن آئے وہ رات بھی اعلیٰ، لیکن جس رات میں صاحب قرآن کائنات میں چمکے، یعنی کہ لیلۃ المیلاد کی رات، یہ رات تمام راتوں سے افضل، کیونکہ لیلۃ المیلاد کی برکت سے رب کائنات نے ہمیں قرآن بھی عطا کیا، لیلۃ المیلاد کی برکت سے اللہ نے ہمیں رمضان بھی عطا کیا، لیلۃ المیلاد کی برکت سے اللہ نے ہمیں شعبان بھی عطا کیا، لیلۃ المیلاد کی برکت سے اللہ ہمیں خود بھی ملا۔ اگر میرے نبی کی ذات نہ ہوتی تو نہ قرآن ہوتا، اگر میرے نبی کی ذات نہ ہوتی تو شعبان بھی نہ ہوتا، اگر میرے نبی کی ذات نہ ہوتی تو رمضان بھی نہ ملتا، اگر میرے نبی کی ذات نہ ہوتی تو خود رحمان بھی ہمیں نہ ملتا۔ پتہ یہ چلا ہر چیز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ صدقہ ہے آمینہ کے لال کا، یہ صدقہ ہے مدینے کے تاجدار کا، یہ صدقہ ہے رب کے حبیب کا، جگ کے طبیب کا، جناب محمد مصطفیٰ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی لیے تو ہم محبت کے ساتھ اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام کی صدا بلند کرتے ہیں، اور اس انداز میں صدا لگانی ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی پڑھ لو جڑا بندہ نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے آؤ نہ میں تواڈے سامنے اپنے پاک نبی دا سچا فرمان پیش کردا جاواں تواڈے تے میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بندہ نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھدا ہے اتنا جلدی پانی اگ نوں نہیں بجھاندا جتنا جلدی درود و سلام آدمی دے گناہاں نوں بجھا دیندا ہے تے اساں سارے اس مقصد لئی مسجد دے اندر آیا تاکہ رب دی بارگاہ دے اندر ذکر و اذکار کیتا جائے آمینہ دلال کا ذکر کیتا جائے جدو اسی سارے رل کے اپنے پاک نبی کا ذکر کران گے رب کائنات اس ذکر دی برکت دے نال ساڈے گناہاں نوں دھو دے گا ساڈے گناہاں نوں بجھا دے گا ساڈے گناہاں نوں مٹا دے گا پھر پڑھ دے کیوں نہیں صلی علی صلی علی حبیبنا صلی آؤ نا دوستان گرامی قدر 14 شعبان المعظم تھی اس دن قریب ہے یہ جناب والا شعبان المعظم کا مبارک اور معطر مہینہ جو آپ اور میں دیکھ رہے ہیں یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں یہ خوبصورت ارشاد فرمایا یہ مہینہ محمد کا مہینہ یہ مہینہ کس کا ہے اور جب شعبان المعظم کا مہینہ طلوع ہوتا تو آمینہ کے لال خوشی کا اظہار کرتے کس انداز سے خوشی مناتے توجہ کا طالب ہوں اللہ کے نبی ساری رات اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ساری رات اللہ کے حضور سر بسجود رہتے ساری رات قیام اللیل کرتے قیام کرتے رکوع کرتے سجدہ کرتے رب کی بارگاہ میں تسبیح و تہلیل پڑھتے آپ کی اور میری رات غفلتوں میں گزرتی ہے لیکن اللہ کے نبی کی راتیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ گزرتی ہیں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے حضور کی حدیث کا عاشق سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے بولا اللہ آپ کی زبانوں میں برکتیں عطا فرمائے ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ لیلتا فاذا هو بالبقيع فقال النبي اكنت تخافين ان يخيف الله عليك ورسوله قالت قلت يا رسول الله اني ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعب غنم كلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام
उम्मुल मोमिनीन आपके और मेरी अम्मा जान हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप बयान करती हैं एक रात मैंने क्या देखा, आपके और मेरे करीम आका बिस्तर से उठकर बाहर चले गए, काफी देर हो गई हुजूर वापस न पलटे। जब मैं हुजूर को तलाश करते करते अपने घर से बाहर निकलती हूँ, सामने जन्नतुल बकी है, जन्नतुल बकी के अंदर मैंने क्या देखा, अल्लाह के नबी अपना सर सजदे में रख कर अल्लाह के दरबार में ज़ारों के दाल रो रहे हैं। जब मैं हुजूर के करीब गई, मैंने लजपाल आका के कंधों पे हाथ रखा, मेरे लजपाल नबी ने पीछे पलट के देखा, हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा करके फरमाने लगे, ऐ आयशा क्या तूने सोचा कि आज मोहम्मद तेरे साथ खयानत करेगा? ऐ आयशा तूने क्या सोच कर मुझे तलाश करना शुरू कर दिया? हजरत सईदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं, ऐ अल्लाह के नबी मैंने सोचा कि शायद आप किसी अपनी ज़ौजाए मोहतरमा के पास चले गए, लेकिन कमली वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सईदा आयशा सिद्दीक़ा ये जो अज़मतों वाली रात है, ये 14 शाबान की रात जिसे शबे बारात हमारे उर्फ के अंदर कहा जाता है, हजरत पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस रात को रब्बे कायनात ने इस रात को बड़ी शान अता फरमाई और रब्बे कायनात पहले आसमान पर नज़ूरे इजलाल फरमाता है और अल्लाह करीम की तरफ से उसकी रहमत बुलंद होती है। पुकार पुकार कर रब्बे कायनात गुनाहगारों को पुकारता है और ये रात कितनी बरकतों वाली रात है। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया, ऐ आयशा सिद्दीक़ा ये कितनी अज़मतों वाली रात है, इस रात को रब्बे ज़ुल जलाल कबीला बनो कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर गुनाहगारों को बख्श देता है। अब ये जो कबीला बनो कल्ब जिसका जिक्र जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस हदीस पाक के अंदर फरमाया, ये अरब के अंदर जितने कबाइल थे उन तमाम कबाइल में से इस कबीले वालों के पास बकरियां ज्यादा थी, इस कबीले के पास बकरियां ज्यादा थी, इसीलिए ये कबीला बकरियों की कसरत की वजह से दीगर तमाम कबाइल में मुमताज था, मशहूर था। और रसूलुल्लाह ने उस कबीले का जिक्र करते हुए फरमाया, कबीला बनो कल्ब के पास जितनी बकरियां हैं और उनकी बकरियों के जिस्म पर उनकी जिल्दों पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद से भी ज्यादा रब्बे ज़ुल जलाल मेरे गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा देता है। उनकी बख्शिश फरमा कर उनको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में मुंतकिल फरमा देता। इससे ये पता चलता है, आप अंदाजा करें दोस्ताने मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी निगाहों से कबीला बनो कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जो बाल हैं उनकी तादाद मुस्तफा को मालूम है। आप अगर किसी चीज का मवाजना करते हैं तो हर चीज के मवाजना करने से पहले किसी चीज के साथ अगर आप किसी को तशबीह देते हैं, तशबीह देने से पहले उसकी हेयत के बारे में आपको पता होना जरूरी है, उसकी तादाद का आपको पता होना जरूरी है। अगर पता नहीं होगा तो आप तशबीह नहीं दे सकते, आप उसके साथ बराबरी का दावा नहीं कर सकते। मैं सच के जाऊं जो रसूल पाक ने उस कबीले की बकरियों के साथ अपने मुस्तफा ने अपने गुलामों की गुनाहगारों की जो यहाँ पर तशबीह दी है, जो मवाजना किया है, इससे ये पता चलता है निगाह मुस्तफा में कबीला बनो कल्ब की बकरियों के जिस्म पर जितने बाल हैं उन बालों की तादाद का भी निगाह मुस्तफा को इल्म है और अपने गुनाहगार उम्मतियों का भी मुस्तफा को इल्म। बुलंद आवाज से छाती का जोर लगाकर सुभान अल्लाह। हमारा ये ईमान और अकीदा है, वो तो देता एरे सिदरा हुजूर जानते हैं, वो दो देता
بندہ نہیں بول سکتا جدا ایمان کمزور ہوئے، جدی پسلیاں کمزور ہوون، جدے گردے کمزور ہوون، وہی بندہ نبی دے ذکر وچ بولتا ہے جدا ایمان بھی تکڑا ہوئے تے جدی چھاتی بھی تکڑی ہوئے۔ اس واسطے میں ویکھنا چاہتا کیڑا کیڑا مضبوط ایمان والا، مضبوط عقیدے والا بیٹھا ہے، محبت دے نال تڑپ کے آواز لا کے پڑھو حضور دیتا اے سدرا حضور جان۔ آج جڑا مسجد میں حاجت وچ بیٹھ کے پڑھے گا انشاءاللہ قبر وچ بھی ہوئی بولے گا تے حشر وچ بھی ہوئی بولے گا۔ حضور دیتا اے سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ کیا بات ہے تواڈی، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں۔ اور بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے وہ چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ حضور دیتا حضور دیتا اے سدرا حضور جان۔ یہ تو 14 شعبان المعظم کی رات ہے نا، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اسی رات کے بارے میں آپ کے اور میرے کریم آقا نے فرمایا اے عائشہ اس رات کو اللہ کریم اتنی مغفرت فرماتا ہے، اتنی رحمت برساتا ہے کہ اس قبیلے کی بکریوں کے تعداد کے برابر اللہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ فضیلت، یہ جو آپ کے سامنے میں نے روایت پیش کی ہے، یہ ترمذی شریف سے میں نے روایت پڑھی ہے اور اس کی راوی حضرت سیدہ عائشہ ہے، مومنوں کی ماں ہے۔ اب جو دوسری روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس روایت کو بھی جناب سیدہ عائشہ نے روایت فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اب ان کا شوق دیکھیں، ان کا ذوق دیکھیں، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، ہر حال میں اپنے کریم کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی کیسے قدر کرتے ہیں۔ آج 1400 سال گزر گئے، 1450 سال گزر جانے کے بعد اللہ کے نبی کے فرامین ہمارے سامنے بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ ایک طرف ہمارا ذوق ہے، ہمیں ہر چیز کا پتہ ہے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کا پتہ ہے، فنکاروں کے نام آتے ہیں، اداکاروں کے نام آتے ہیں جی، واٹس ایپ اور فیس بک کے اسرار و رموز کا ہمیں صحیح معنوں میں پتہ ہے، نہیں پتہ تو اپنے محبوب کی تعلیم کا نہیں پتہ، کیونکہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور قلندر لاہوری حضرت اقبال بھی بولے، آپ نے سب پریشانی کے عالم میں اس امت کا درد محسوس کرتے ہوئے ہماری حالت ذات کو دیکھ کر قلندر لاہوری نے بھی قلم کو اٹھایا، کتنی خوبصورت ترجمانی کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم
یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آج ہم کہتے ہیں کہ حکومت ظالم ہے، حکومت ہی بھی بری ہے، حکمران ایسے ہے. نہ میرے دوستو، جب عوام ہمارے جیسی ہوگی تو پھر ان کو ایسے ظالم حکمران ہی ملیں گے نا. آج ہر چیز بدل گئی، ہر چیز کے اندر جناب والا خرابی واقع ہو گئی. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، ضرورت ہے اس بات کی اپنے آمینہ کے لال سے ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑیں. آئے قرآن کی دہلیز پر، آئے رب رحمان کی دہلیز پر. جب رب کی بارگاہ میں انسان پلٹ کے آتا ہے، جتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، خطا کار کیوں نہ ہو، اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی نہیں ٹھکراتا. اور یہ جو لیلۃ النصف من شعبان، شعبان المعظم کی رات ہے، یا لیلۃ القدر کی رات، یا عید الفطر کی رات، یا عید الاضحیٰ کی رات، یہ ایسی راتیں ہیں کہ جن راتوں کو اللہ کی رحمت خصوصی طور پر اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے. ایسا بندہ جو پورا سال اپنے رب کو بھولا رہا، جو اہل اللہ ہیں، اہل نظر ہیں، عارف باللہ ہیں، جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، تو وہ جہاں بھی رہیں، جس حال میں رہیں، وہ کبھی بھی اپنے مالک کو بھولتے نہیں ہیں. ہمیشہ ان کی توجہات، ان کی ترجیحات اپنے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بالکل تازہ رہتی ہیں. لیکن جو ہم جیسے غافل لوگ ہوں وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. تو ایسے بھولے ہوئے لوگوں کو اللہ نے ان کی بگڑی بنانے کے لیے، ان کو پار لگانے کے لیے اللہ نے ہم گناہگاروں کو ایسی برکت والی راتیں بھی عطا فرمائی. جیسا کہ شعبان المعظم کی یہ شب برات کی رات آ رہی ہے، اس رات کو ہم نے اپنے رب کے حضور استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے. جتنا بھی بڑے سے بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، وہ اپنے رب کے حضور جب صدق کی نیت سے توبہ کر لے تو میرا رب اس بندے کو ٹھکراتا نہیں بلکہ اس کو دامن رحمت میں لے لیتا ہے. تو ہمیں چاہیے نا کہ اس رات سے فائدہ اٹھائیں. کرنا چاہیے یا نہیں؟ عبادت کرنی چاہیے یا نہیں؟ اب تو یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی نہیں، اس رات کی فضیلت کہاں سے ثابت ہے؟ بھئی اس رات کو ہم عبادت ہی تو کرتے ہیں، عبادت کے لیے بھی ہمیں کسی حوالے کی ضرورت ہے، نفل پڑھنے کے لیے بھی کسی حوالے کی ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بھی کسی حوالے کی ضرورت ہے. دوستان محترم، جب بھی آپ کا جی کرے آپ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، توبہ کریں، اپنا سر سجدے میں رکھیں، اور جب سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ کی رحمت کو پائیں گے. دوستان گرامی قدر، اسی بات کی طرف ترجمانی رومی کشمیر میں کی، کتنی خوبصورت آپ نے یہاں پر بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور غرور نقائی، فضل تیرے دی. ہمیں کسی کا کوئی مان نہیں، کسی کا بھروسہ نہیں. اگر بھروسہ ہے تو اللہ کی رحمت میں بھروسہ ہے. اسی بات کی طرف ترجمانی رومی کشمیر نے کی، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں فضل تیرے دی آس کریمہ تے ہور امید نقائی، صدقہ اپنے پاک نبی دا، صدقہ اپنے پاک نبی دا، بخشی خطا جو ہوئی. اللہ کے ایک بندے وہ ہر رات کے آخری پہر میں مصلی پہ کھڑے ہو کر روتے ہیں.
اللہ کو مناتے ہیں، لیکن سب نہیں اٹھ سکتے۔ جو پورا سال نہ اٹھ سکے ان کے لیے اللہ نے ایسی راتوں کا انتخاب فرمایا کچھ تو وہ ہیں جو 5 وقت اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنا کھاتا درست کر لیتے ہیں، اور کچھ راتوں کو اٹھتے ہیں۔ اسی بات کی طرف ترجمانی، اسی کی طرف اشارہ رومیہ تشویر نے ان لفظوں میں فرمایا پچھلی راتی رحمت رب دے کرے بلند آواز بخشش منگل والیاں دے لے کھلا ہے دروازہ۔ دوستان گرامی قدر، آپ کے اور میرے کریم آقا شب معراج جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ نے اپنے نبی کو بڑی شانیں عطا فرمائی، تحائف عطا فرمائے، حضور کو عزتوں سے سرفراز فرمایا، بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر آمینہ کے لال کو خالق کائنات نے نماز کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ اسی دوران جب محب اور محبوب کے درمیان راز و نیاز کی ملاقات جاری ہے، آمینہ کے لال نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے کریم مولا، تو نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو صوبان عطا فرمایا۔ اب جانتے ہو صوبان کسے کہتے ہیں؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جو عصا تھا، اس عصا کو آپ نے جب جادوگروں کے مقابلے میں پھینکا، اس کو اللہ نے اژدہا بنا دیا۔ وہ اتنا بڑا اژدہا بنا کہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا۔ اس کو عربی کے اندر صوبان کہا جاتا ہے، تھا عین با الف نون کے ساتھ صوبان کہا جاتا ہے۔ آئیے نا دوستان گرامی قدر، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ آپ کے اور میرے کریم نبی نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے مولا، تو نے جناب حضرت موسیٰ کو صوبان عطا فرمایا، میں بھی تو تیرا حبیب ہوں، میں بھی تو تیرا محبوب ہوں، میری خاطر تو نے قبلے کو تبدیل فرمایا، میری خاطر تو نے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کروا دیے، میری خاطر تو نے ڈوبا ہوا سورج عصر کے مقام پہ لایا، میری خاطر تو نے درختوں کو بھی چلا کے کلمہ پڑھایا، میری خاطر تو نے ندی کے اوپر پانی کی تہوں کے اوپر پتھروں کو چلایا، میری خاطر تو نے درختوں سے کلمے پڑھائیں۔ اے میرے لجپال مولا، میں بھی تو تیرا محبوب ہوں، بتا تو صحیح نا، تو نے مجھے کیا عطا فرمایا؟ اب توجہ چاہوں گا، جب اس انداز سے میرے نبی نے رب کی بارگاہ میں نیاز مندی کا اظہار کیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، خالق کائنات نے فرمایا، او میرے لجپال نبی، اگر ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو صوبان عطا فرمایا، تو بھی ہمارا حبیب ہے، جا میرے محبوب، آج کے بعد ہم تجھے بھی اور تیری گناہگار امت کو شبان عطا فرما دیتے ہیں۔ تجھے اور تیری گناہگار امت کو کون سا تحفہ عطا کرتے ہیں؟ شعبان المعظم، یہ جو خاص مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ اللہ نے اپنے نبی کو بڑی محبت سے سرفراز فرمایا، عطا فرمایا، اور اس مہینہ مبارک کے اندر آپ کے اور میرے کریم آقا اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے۔ صحابہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، دیگر 11 مہینے رمضان مبارک کے علاوہ جو باقی 10 مہینے، ان مہینوں میں ہم نے آپ کو اتنی کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی کثرت کے ساتھ آپ اس مہینہ پاک میں روزے رکھتے ہیں، روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو اب سنیں آپ کے اور میرے پاک نبی نے جو جواب ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں دراصل وجہ یہ ہے کہ اسی شعبان المعظم کے مہینے کے اندر جو شب برات کی رات آتی ہے،
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والی بات کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ کس کو کتنا رزق ملنا ہے اسی رات کو فیصلہ ہوگا، کس کی عمر کتنی ہے اسی رات کو فیصلہ ہوگا، اور کون کہاں مرے گا اسی رات کو فیصلہ ہوگا، کس کے اعمال کتنے ہیں، نیکیاں کتنی ہیں، اس کے گناہ کتنے ہیں، اسی رات کو فیصلہ ہوگا۔ سنیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، فرمایا اے سیدہ عائشہ، میں محمد یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو انا صائم، تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دیکھیں دنیا میں مرنا تو سب نے ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جو موت سے بھاگ سکے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہو جب سے اللہ نے کائنات بنائی، بڑے بڑے شاہ سوار، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے فن کے مالک، طاقت کے مالک، اسباب کے مالک دنیا میں آئے، لیکن موت کے سامنے سب عاجز ہیں۔ جب موت والا جھٹکا لگتا ہے تو اس کا سامنا کوئی بھی کر سکتا، لیکن سب کی موتیں جدا ہیں۔ کسی کو موت آتی ہے تو وہ دریا کے اندر غرق ہوتا ہے، کسی کو موت آتی ہے تو ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے، کوئی کسی بیماری سے مرتا ہے، کوئی ہوائی جہاز کے تباہ ہونے سے مرتا ہے، کوئی بستر مرگ پہ مرتا ہے۔ میں صدقے جاؤں وہ کتنا خوش بخت انسان ہے کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ فرما دیں۔ اگر حضرت عثمان غنی ذوالنورین بات کو دیکھا جائے تو جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون فسیکفیکہم اللہ۔ ان الفاظ کی تلاوت آپ کی زبان پہ جاری تھی، ان ظالموں نے جب تیر چلایا حضرت عثمان پاک کی شہادت قرآن کی تلاوت کرتے کرتے آئی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس کی روح قرآن پڑھتے پڑھتے قبض ہو جائے۔ اور سید الشہداء امام حسین پاک کو دیکھیں، جو حسینی بیٹھا ہے وہ ضرور بولے گا۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو سر سجدے میں تھا، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کی صدائیں آپ کی زبان سے جاری و ساری تھی۔ اس حال میں آپ کی روح پاک کو پرواز ہوا۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش ہو، یا جب میری روح اللہ کے دربار میں حاضر ہو، تو گویا امت کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہر دم، ہر لحظہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر آن ہمیشہ ہمیشہ بندے کو اس کی تیاری میں رہنا چاہیے، کسی حالت میں بھی غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یکدم غافل سو دم کافر۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے اگر کوئی بندہ موت سے غافل ہو جائے، اپنی قبر سے، اپنی آخرت سے غافل ہو جائے تو اتنا نقصان ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ اس نے کفر کر دیا۔ یہ بزرگوں کا یہ قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہم موت کی تیاری میں رہیں، اپنے رب کو مناتے ہوئے ہمیشہ صبح و شام دن رات اسی تانگ میں لگے رہیں، اسی دھن میں رہیں جہاں پر ہم دنیاوی اسباب تلاش کرتے ہیں، دنیا کے اندر محنت مشقت کرتے ہیں۔ یہ جو دنیاوی اسباب ہے، محنت ہے، یہ تو دنیاوی زندگی کے لیے ہے، لیکن ہم نے دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس انداز میں جو بندہ زندگی گزارتا ہے اصل میں کامیاب شخص وہ ہے۔ اگر پھر بھی غفلت ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو ہمیشہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اللہ کے حضور رجوع کرنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے، پچھلے گناہوں کی صدق نیت کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ شب برات کی رات عطا فرمائی ہے۔ اس رات کو غفلت میں نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت اور بندگی میں ہم سب نے گزارنا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ کریم ہمیں اس رات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس برکت والی نشست میں جتنے احباب حاضر ہوئے، اللہ سب کا آنا مبارک فرمائے، اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ ہمارے جتنے پیارے دنیا سے بچھڑ گئے، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی خاص رحمت کا نزول فرمائے۔
میں نے حدیث مبارکہ میں پڑھا ہے کہ جو شب برات کی رات آتی ہے، اس رات کو روحیں اپنے اپنے گھروں کی دہلیز پہ آتی ہیں اور وہاں سے خوش ہو کر پلٹتی ہیں جن گھروں سے کچھ قرآن مل جائے، جہاں سے ان کو ایصال ثواب کیا جائے، ان کے حق میں دعا کی جائے۔ وہ بیٹا خوش قسمت ہے، وہ بھائی خوش قسمت ہے، وہ اولاد خوش قسمت ہے جو ہمیشہ مرے ہوئے باپ کو یاد کرتی ہے، مری ہوئی ماں کو یاد کرتی ہے اور ان کے لیے دعاؤں کی صورت میں تحائف بھیجتی رہتی ہے۔ وہ خوش قسمت اولاد ہے۔ میں نے ایک حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ اس شب برات کی رات کو اللہ کے نوری فرشتے بھی اجازت مانگتے ہیں، مولا اجازت ہو ہم در رسول پہ حاضری پیش کریں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کے دربار عالی شان میں حاضری پیش کریں اور وہاں پہ حاضر ہو کر ہم بھی درود و سلام پڑھیں۔ اللہ کے دربار سے اجازت مانگتے ہیں، اے فرشتوں وہاں پہ کیا کرنا چاہتے ہو؟ فرشتے جواب دیتے مولا ہم درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کون سا درود ہے؟ صلی علی نبینا صلی، پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک سب کی آواز آنی چاہیے، پورا مجمع پکار کر کے انشاءاللہ اسی میں ہم سب کی نجات، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ صلی علی نبینا صلی، اور مشکل جو سر پہ آقا تیرے نام سے ہی ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ لاکھوں درود اور سلام۔ صلی علی اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔